السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویلکم بیک ٹو اے برانڈ نیو ایپیسوڈ آف پوڈ کاسٹ ود الا. آج کے جو میرے گیسٹ ہیں ان کا نام جریر ہے. جریر جو ہیں وہ 17 ایئرس کے ہیں, کرنٹلی اپنا او لیولس کمپلیٹ کر رہے ہیں اور ساتھ میں ایک حافظ القرآن بھی ہیں. جس ٹاپک پہ آج ہم ان سے بات کریں گے وہ ہے فیتھ انڈر فائر. ہم ان سے پوچھیں گے کون کون سی اسٹرگلز یہ فیس کر رہے ہیں اور آج کل کے جو ینگسٹرز ہیں ان کو کن کن پرابلمس کو فیس کرنا پڑتا ہے. السلام علیکم جریر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ بیسٹ ہوں میں. بیسٹ ہیں آپ. بیسٹ. بہت اچھا لگ رہا ہے کہ آپ آئیں یہاں پہ بات کرنے کے لیے. تھینک یو فار انوائٹنگ. یو موسٹ ویلکم. 17 ایئرس کے ہیں آپ, ساتھ میں حفظ بھی کیا ہوا ہے آپ نے ماشاء اللہ سے. بالکل بالکل. تو آپ نے حفظ و اسکولنگ ساتھ میں کیا؟ میں نے یہی حفظ کیا تھا اور لائک اسلامک اسکول سے ہمیں سر پڑھا تھا, تو ادھر یہی ہوتا تھا کہ آپ کو قاعدہ اور نارمل اسٹڈیز بھی ہوتی تھی, تو لائک 2-2.5 گھنٹے ہمیں حفظ کے ملتے تھے, تو اسی میں ہمیں مینیج کرنا ہوتا تھا کہ بھئی آپ کو یہ بھی کرنا ہے. پھر تھوڑا ظاہر سی بات ہے دونوں کو ساتھ لینا آسان نہیں ہے, بہت کہ پریشر ہوتا ہے. حفظ اپنے میں اتنی ایک بڑی چیز ہے, تو لیکن کرنا پڑتا تھا مینیج. تو الحمد للہ کلاس 5 تک میں نے کمپلیٹ کیا, اور اس کے بعد پھر میں نے اسکول سے ہمارا فنش ہو گیا. پھر میں خود اپنے اس پہ جو ہے نا لائک قاری صاحب گھر پہ آتے ہیں اور ان سے میں سناتا ہوں ان کو, کیونکہ پریکٹس بھی ضروری ہے حفظ میں. آپ چھوڑ نہیں سکتے, اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو پھر تو وہ کیا بھول جائیں گے آپ. بالکل سر. تو اسکول اور حفظ دونوں ساتھ میں مینیج کیا تو اتنا پریشر ہوتا ہوگا مائنڈ کے اوپر. بہت پریشر تھا. کچھ ٹائم ایسے بھی تھے کہ بس سوچا بس وہی نہیں ہو رہا, ہاں ایک چیز ڈراپ کرنی پڑے گی. اور لیکن پھر الحمد للہ لائک پیرنٹس کا بھی سپورٹ تھا اور وہ ماحول بھی تھا نا, تو اس کی وجہ سے اگر ماحول ڈفرینٹ ملتا مجھے, جیسے اسکول ڈفرینٹ ماحول کا ہوتا تو مجھے نہیں لگتا میں جو ہے کنٹینیو کرتا, یا گھر کا ماحول اگر ڈفرینٹ ہوتا. بٹ وہ ساری چیزیں بھی ایک اس میں لینی پڑتی ہیں نا, تو اس لیے پھر میں الحمد للہ کر پایا. تو یہ چیز نہیں تھی کہ پیرنٹس کی کچھ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ دیکھو بیٹا گریڈز اچھے آنے چاہیے اور حفظ میں بھی پراپر کرو, وہ والی چیز تھی؟ وہ سم واٹ تھی, لیکن زیادہ وہ یہ بولتے تھے کہ بھلے اگر گریڈز آئیں بھی نہیں لیکن حفظ کر لو تو اچھی بات ہے. لائک انہوں نے فورس نہیں کیا, انہوں نے مجھے ایک کھلی چوائس دی تھی کہ اگر ڈراپ بھی کرنا ہے تو کر دو, مسئلہ نہیں ہے. لیکن پھر میرا اپنا یہ ڈریم تھا کہ بھائی مجھے امام کعبہ بننا. اچھا ماشاء اللہ ان شاء اللہ. جی, تو اس کے لیے تو ایک ریکوائرمنٹ ہے نا ضروری, ایک بیس یہ ہے کہ آپ حافظ ہونے چاہیے. تو اب میں نے بولا یار وہ ڈریم بھی ہے, کیونکہ جب میں چھوٹا تھا نا, جب میں سعودیہ گیا تو وہاں پہ میں نے پہلی دفعہ شیخ سدیس کے پیچھے نماز پڑھی. اچھا ماشاء اللہ. اور میں نے بولا بھائی یہ بننا ہے. ہاں زبردست. ہاں میں بہت انسپائر ہوا ان سے. تو اس کے بعد پھر میں نے بس سوچ لیا کہ بھائی آج کے بعد بھائی اب شیخ سدیس بننا ہے مجھے. تو پھر تب سے میں نے بولا بھائی حفظ بھی کرنا ہے اور ساری اسلامک اسٹڈیز آگے جا کے پرسو کرنی ہے اپنی. اور کیونکہ شیخ سدیس صرف امام نہیں ہے نا, انہوں نے اور بھی اپنی اسٹڈیز کی ہیں, تو میں نے بولا بھائی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مدرسے والا سسٹم تو میرے کو آف لگا, کیونکہ بھائی ادھر کا ماحول بھی ایسا ہے, اور آپ کو ہی پتہ ہے پاکستان کے مدرسوں کا کیسا ماحول ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا بولتے ہیں پھر اسٹڈیز ساتھ میں رہ جاتی ہیں, کیونکہ میں دیکھتا ہوں نا کہ اسکول میں اب کوئی بچہ مدرسے سے حفظ کر کے آیا ہے اور وہ کلاس 6 میں آ کے جو ہے نا اس نے ایڈمیشن لے لیا, کوئی الف بے نہیں پتہ اسکول کی کیا ہوتی ہے, تو وہ بہت زیادہ لیک کرتا ہے, اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کوپ اپ کرنا. صحیح, تو یہ تھوڑا سا آف ہو جاتا ہے. تو اس لیے پھر سائمنٹینیسلی ہوتا پریشر بہت ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا نا کہ آپ آگے گئے مطلب آپ نے حفظ کمپلیٹ کیا پھر آپ ایک دم بلینک ہو کہ بھئی اب کیا کرنا ہے. نہیں وہ ہوتا یہ ہے کہ بچے جب ایسے کرتے ہیں نا تو انہیں انگلش میں ایک بہت بڑا مسئلہ آتا ہے اور دوسرا میتھس میں بہت بڑا مسئلہ آتا ہے, کیونکہ میتھس میں چھوٹی کلاس سے وہ آپ کی بیس بنا کے پھر آپ کو اوپر تک پہنچاتے ہیں. بٹ لائک جب بیس ہی نہیں ہے تو بولے بھائی یہ کیا ہے 2+2 5. اچھا کتنی ایج کی ایج میں حفظ اسٹارٹ کیا تھا اور کتنی عرصے میں کمپلیٹ کیا؟ مجھے حفظ کرتے ہوئے وہ ہم دیکھتے ہیں نا بچے 3 مہینے میں کر لیا 2 مہینے میں کر لیا, وہ والا سین نہیں ہے. مجھے کوئی 4 سال لگے تھے حفظ میں, 4-5 سال لگے تھے, کیونکہ میں کلاس 1 سے ہی میرا شروع ہو گیا تھا ناظرہ وغیرہ, جب پہلے آپ کو پڑھنا ہوتا ہے وہ, تو تب سے میرا شروع ہو گیا تھا. پھر کلاس 5-6 میں جا کے میرا الحمدللہ پورا ہوا تھا, تو مجھے ٹائم لگا تھا کیونکہ میں بہت جلدی نہیں کر پا رہا تھا. ظاہر سی بات ہے اسکول اسٹڈیز بھی اتنی زیادہ تھیں, اسکول والے کوئی چھوڑتے تھوڑی ہیں, بولتے ہیں بھائی اٹس ناٹ این ایکسکیوز. ہاں اس کے علاوہ فٹ بالر بھی بہت اچھے ہیں, ڈیبیٹر بھی بہت اچھے ہیں. ہاں فٹ بال تو خیر میں بہت اچھا نہیں ہوں, لیکن ہاں میرا
مجھے مزہ آتا ہے کھیلنے میں لائک دوستوں وغیرہ کے ساتھ, لائک ایسا کوئی ہائی لیول پہ نہیں کھیلتا, بٹ ڈبیٹ کرنا ہاں مجھے پسند ہے بہت زیادہ, لائک کانٹروورشل ٹاپکس. اور مطلب ایمینز وغیرہ بھی کیے ہیں میں نے, بٹ لائک جو ایمینز میں ایک بڑا فارمل آپ کو مال مل جاتا ہے. تو میرا جو پیشن ہے ڈبیٹ کرنا, صحیح ہے, تو اس پہ جو ہے نا جب میں کوچنگ وغیرہ جاتا تھا, ادھر ادھر جاتا تھا, تو نا ادھر ڈفرینٹ جو ہے نا ورلڈ ویو کے لوگ آتے تھے کہ ان کے الگ پرسپیکٹیوز ہوتے تھے چیزوں کے بارے میں. تو ہم لوگ بیٹھ کے آفٹر کلاس ایکسٹرا ٹائم, مطلب رات پورا دن پڑھ کے رات کے 8 بجے سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ہم لوگ ڈبیٹس کر رہے ہیں. اچھا, ہاں, واو, تو یہ ہوتا تھا, پورا مزہ آتا تھا. گھر پہ بولتا تھا بھائی کلاس ایکسٹینڈ ہو گئی ہے, پتہ چلا وہاں پہ ہم لوگ سیڑھیوں پہ بیٹھ کے ڈبیٹس کر رہے ہیں. اچھا. تو گھر والوں کو یعنی پھر بعد میں پتہ چلا کہ آپ جو ہے نا ڈبیٹ کے لیے اور اس طریقے سے پریکٹس کے, نہیں ابھی دیکھ کے پتہ چلے گا ان کو, یعنی اس کے تھرو آپ یہ ریویل, میں نے ریویل کر دیا. اچھا. تو یعنی کہ مجھے یہ بھی بتاؤ کہ جو دوست ہیں, آپ جب ان کو یہ بتاتے ہو کہ بھائی میرا جو گول ہے وہ اللہم آمین, اللہ آپ کو کامیابی دے اس چیز میں, وہ امام کعبہ بننا ہے, آج کل کے جو بچے ہیں آپ کے جتنے جو ٹین ایجرز ہیں وہ تو ایسا نہیں سوچتے. ان کے اپنے اپنے گولز اس طریقے سے, ہمیں آج کل زیادہ تر سنگر بننا ہے, ماڈل بننا ہے, اس طریقے کی جب چیزیں آتی پھر کیا کرتے ہو, ان کو سمجھاتے بھی ہو؟ اصل میں نا بات یہ ہوتی ہے کہ ہے نا یہ, اچھا ہم اگر دیکھیں کہ بھائی یہ کیوں بول رہے ہیں اس طرح کہ بھائی ہمارے سنگر بننا ہے, کیونکہ اگر آپ دیکھیں وہ جس ماحول میں ریز ہوئے ہیں تو ان کو ہمیشہ یہ دیکھیے گا یار جو گانا گا رہے ہیں نا اس کو پریز کیا جا رہا ہے, صحیح ہے, جو ایکٹنگ کر رہے ہیں, ماڈلنگ کر رہے ہیں, زیادہ فالوئنگ ہے, زیادہ یہ, تو لائک آپ کے جو سکسیزفل ہونے کا معیار ہے نا وہ فالوورز ہو گیا ہے اور لائک پیسہ ہو گیا ہے. مطلب چلیں پیسے سم سمجھ آتا ہے, ٹھیک ہے, بٹ لائک ٹوٹلی لائک فالوئنگ اور فیم اور یہ تو کبھی تھا ہی نہیں ہمارا سکسیزفل ہونے کا معیار اسلام میں. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بتاؤ نا کسی کو کہ جو ہے نا بھائی امام کعبہ, اگر میں جا کے ایسے بولوں یار مجھے امام کعبہ بن, بھائی کیا مولوی آ گیا, بٹ لائک اس طرح پریزینٹ نہیں کرنا نا, پریزینٹ کرنے کا انداز ہی کہ جو ہے نا کہ وہ بولیں یار یہ کوئی چیز ہے بھائی, یہ کوئی امام کعبہ, کیونکہ پہلے ان کو اس اسٹیٹس کی امپورٹنس بتانی ہے کہ بھائی امام کعبہ کوئی ایسی آئیں بائیں شائن چیز نہیں ہے. کیونکہ اب پتہ ہے کیا, ہمارے پاکستان میں آپ مسجد امام دیکھ رہے ہیں, نہ ان کو کوئی ان کی ایجوکیشن ہے, اور وہ تو بیچارے سے ہوتے ہیں. ہاں, کیا آپ دیکھیں نا کہ وہ ان کو کیا بولتے ہیں, ان کو ہی وہ کمیٹی پیسے دے رہی ہے, اور وہ اپنا, میں ادھر سعودیہ میں جب دبئی میں تھا, میں دبئی میں, ہاں, تو وہاں کے ایک امام تھے, وہ میں نے دیکھا میکلارن چلا رہے ہیں. میں نے بولا جب امام ایسے ہوں گے تو پھر رول ماڈل بھی انہیں کو مانا جائے گا نا. ڈیفینیٹلی. تو اب ادھر کے امام صاحب وہ بائک پہ آ رہے ہیں اور ہمیشہ سائیکل پہ آ رہے ہیں, ادھر سے ہم نے یہ دیکھا تو وہ بولیں گے یار امام کا لفظ جہاں آ گیا نا تو نہیں, دور بھاگو, یہ امام کیا ہے, یہ تو مولوی والی سین ہے. تو امام تو مطلب اگر آپ ورڈ دیں لیڈر ہے, لیکن امام کا جو پرسپیکٹیو ہے نا وہ بدلی ہے. ادھر امام تو یہ یار امام ہے تو بائک چلا رہے, غریب ہیں, چھوٹی سی گھر میں رہتے, ٹوپی لگا, ٹوپی اور وہ پہن لیا, جو نہیں پہنا وہ بھائی تم مسلمان ہے کہ یہ بنے گا امام کا. ہاں, پینٹ شرٹ میں تو اسپیشلی اگر آپ آ گئے تو بھائی یہ تو مسلمان. اب وہ ذاکر نائک جب آئے تھے ان کو کتنا کرٹیسزم ملا. بالکل بھائی کیا ہو گیا یار, مطلب آپ کپڑوں سے آپ جج کر رہے ہو, آپ کو تو جج کرنے کا رائٹ ہی نہیں ملتا. ہاں بالکل, ہم اس سے کسی کے پاس بھی نہیں ہے رائٹ. پھر ہم اچھا مسلمانوں کو بولیں ٹھیک ہے, ہم اگر کسی یہ LGBT ان لوگ کو اگر ہم کچھ بول دیں تو پھر بھائی سارے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو جج کر رہے ہیں لوگوں کو, آپ کیسے کسی کو ہمیں وہ بول سکتے ہیں کہ ہم کیا ہیں کیا نہیں ہیں. تو بھائی جب آپ کرو وہ صحیح, آپ ہمارے علماء کو ایلینائز کر دو وہ صحیح ہے, بٹ when we point our fingers تو پھر آپ بولتے ہو بھائی یہ تو غلط ہو گیا. ویسے ہمارے LGBT بہت زیادہ ہے, اب ہو رہا ہے بہت زیادہ ہے. ہمارے عام معاشرے میں اتنے لوگ ہیں, اور لائک اب آپ جو ہے نا اس کے کھل کے اس کے بارے میں لوگ ڈرتے ہیں بولنے سے کہ بھائی یہ کیا غلط بول رہے ہیں اس کو. ابھی بھائی گروپ بھی تو بنا لیے نا لوگوں نے کہ آپ بات کریں گے, آپ کو اتنا زیادہ پیچھے آپ کے سوشل میڈیا پہ پڑ جائیں گے لوگ آپ کے, یہ کیسے بولا. سائبر بولنگ یہ کریں تو صحیح ہے. اب جب کوئی دوسرا اگر اسلام وغیرہ کی بات کرتے تو 10,000 آ جاتے, ویری ہپوکریٹیکل. اور مجھے تو لگتا ہے, اور چونکہ جو نا اب آپ دیکھیں نا کہ جو یہ LGBTQ ایک ایسی چیز ہے جو لائک ٹرانسفر ہوتی ہے ایک سے ایک بڑھتا جا رہا ہے, کلٹ ہو گیا نا یہ تو ایک, مطلب
نیکسٹ ایلومیناٹی ہے مجھے تو لگتا ہے بھائی. فسائے سب جو ہے نا سب ساتھ میں سب نے گروپنگ کی ہوئی ہے اس چیز کی. تو پھر جب یہ والے لوگ آپ کے پاس آتے بھی ہوں گے نا, ظاہر سی بات ہے ماحول بھی ایک ایسا ہو گیا ہے آج کل کا, پھر آپ ان لوگوں سے کیسے بچتے؟ دیکھیں اب پہلے نا بندے کو دیکھنا پڑتا ہے, کیونکہ نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں, سمجھنا چاہتے ہیں, صحیح ہے. جب میں ڈیبیٹ بھی کرتا ہوں نا تو میں جب دیکھتا ہوں آگے والے بندے سے, کیا یہ وہ سمجھنا چاہ رہا ہے, کیا لرن کرنا چاہ رہے ہیں, یا پھر یہ بس لڑنے آیا ہے. کیونکہ اگر لڑنے آیا ہے نا تو پھر آپ کی فضول آپ انرجی ویسٹ کرتے ہیں. کیونکہ جب میں بھی کبھی کسی ڈیبیٹ وغیرہ میں جاتا ہوں, مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ یار ایز اے اسٹوڈنٹ جا رہا ہوں, صحیح ہے. کوئی اس نے آگے سے اچھی بات بولی, میں یہ نہیں بولوں گا کہ بھائی غلط, میں کیسے مانوں گا, ایگو پہ نہیں لوں گا میں, اور بھی لے ہاں ٹھیک ہے آئی ایکسیپٹڈ, میں غلط تھا, صحیح. تو ان کے ساتھ بھی یہ سین, ان کے بھی دو لوگ ہوتے ہیں. اگر آپ کیونکہ لاجیکلی پروف آپ ان کو کر سکتے ہیں کہ بھائی آپ غلط ہیں, صحیح ہے. تو اب ان کو اگر آپ پروف کرو, اور اگر آگے سے بندہ جو ہے وہ سیکھنے والا ہے تو وہ سمجھے گا. میں یہ نہیں بول رہا میری بات سے آپ فوراً یوں بدل جاؤ, بھائی آپ لڑکے ہو, آپ کو لڑکے پسند ہیں, اب میں بات کروں آپ فوراً بولو نہیں اب تو لڑکیاں پسند ہیں. او بھائی نہیں, میں ایک صرف تھاٹ ڈالوں گا آپ کے دماغ میں, اب وہ آپ کا کام ہے سمجھنا اور وہ کرنا. اب ظاہر سی بات ہے اگر آپ دوستوں وغیرہ میں تو ظاہر سی بات ہے انداز آپ کا بات کرنے کا ڈفرینٹ ہوتا ہے, صحیح ہے نا. مستی مذاق چل رہی ہے, ہر چیز چل رہی ہے, تو اب وہ جو سمجھنے والا ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا اور وہ اپنے اوپر کام کرے. لیکن اکثر ان میں جو ہوتے ہیں نا وہ سمجھنے والے نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں پکے اپنے اس پہ کہ بھائی میں ہوں جیسا ہوں, آپ غلط ہو. تو پھر آپ کے وہ جو نہیں ہوتے نا کہ جب وہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما, کہ جب وہ انرجی ویسٹ نہیں کرتے اللہ کے بندے, ہے نا, اللہ تعالیٰ نے بولے. تو آپ کے بھی, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا, سائیکی پتہ ہے اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی, وہ بول رہے ہیں بھائی تم کیوں اس میں اپنا ضائع کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات ہی نہیں ماننی. ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تو وہ تھے جو کیا بولتے ہیں, جو جیوز تھے, جو ہپوک منافقین تھے, مکہ کے جو قریش کے جو سردار تھے, تو اللہ تعالیٰ کو بولا بھائی آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ اپنی انرجی ان پہ ویسٹ نہ کریں, ان کو بدلنا ہی نہیں. جو بدلنا تھا نا تو وہ بدل گئے, جنہوں نے نہیں ہوتا وہ بالکل بھی نہیں بدلتے. اچھا چلو ایک چیز تو یہ ہو گئی. دوسری جو آج کل کی جو ڈسٹریکشنز ہیں وہ کس ٹائپ کے, جیسے بہت سارے بچے جو ہیں نا اگر پیرنٹس انہیں بہت ساری چیزیں پرووائڈ بھی کرتی ہیں تو لونلی ہیں کہیں نہ کہیں, اور جو ہے نا دوسروں کے پاس جاتے ہیں اٹینشن کے لیے. دیکھا ہے کبھی اس طریقے کے لوگوں کو؟ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے نا, اب ان کا اگر ہم دیکھیں نا کہ وہ کیوں جا رہے ہیں دوسروں کے پاس, تو بھائی آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر پیرنٹس سے ان کا ریلیشن شپ اچھا ہوتا تو وہ دوسروں کے پاس ان کو کبھی نہیں جانا پڑتا. لیکن چیزیں دینے سے کبھی ریلیشن شپ بلڈ نہیں ہوتا, صحیح ہے. آپ ان کو وہ جو بولنے آپ دے دو, ایموشنل سپورٹ آپ دے رہے ہیں ان کو نہیں نا, تو جب آپ کو ان کو آپ کی طرف سے ایموشنل سپورٹ نہیں ملے گی پیرنٹس کی طرف سے, آبویسلی وہ دوستوں کے پاس جائیں گے, وہ دوسروں لوگوں کے پاس جائیں گے. تو اب یہ تو پھر ایک وہ ہے نا کہ آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں ایک بچے سے کہ وہ آپ کے پاس آئے اور اپنے ایسے مسئلے بتائے, اور آگے سے آپ نے بولا ہیں یہ کر رہے ہو, تو وہ آگے سے وہی اس پہ ہو گیا, وہ تو اور ڈپریشن میں چلا گیا بیچارہ. ڈانٹتے بھی ہیں نا اور ہارش ہو جاتے ہیں, سمجھنے کی کوشش نہیں. اسی لیے آپ سوسائڈ کے کیس دیکھتے ہیں اتنے زیادہ. وہ اتنا اسٹریس ہو گیا کہ وہ بھائی وہ تو کود گیا وہاں سے, وہ فیل ہو گیا وہاں پہ ایگزام میں, وہ گھر آنے کے بجائے وہ بلڈنگ سے چھلانگ مار لی. اگر آپ کا ریلیشن شپ اچھا ہوتا ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو آپ بتاتے بھائی فیل ہو گیا, تو پیرنٹس بولتا کوئی بات نہیں اگلی دفعہ اچھا کریں. وہ سنانے سے وہ کیا پاس ہو جائے گا؟ بالکل بھی نہیں. تو اگر ایسا ریلیشن شپ ہوتا اپنے پیرنٹس کے ساتھ تو کیا بچہ کسی اور کے پاس جاتا؟ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کے دوست ایڈوائز لینے کے لیے کہ بھائی جریر آپ ہمیں گائیڈ کریں؟ آتے ہیں, کسی کے پاس پرابلمز ہوتی ہیں. ہم لوگ سارے فرینڈ لوگ ہمارے بہت کلوز ہیں, تو ہم لوگ جا کے بیٹھ کے آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, ایک دوسرے کے مسئلے حل کرتے ہیں. کوئی پرابلم ہے آ کے بھائی وینٹ کرتے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی یہ ہو ہمارے ساتھ. آپ کا آل بوائز ہے یا کو ایجوکیشن میں پڑھ رہے ہو؟ ہم کو ایجوکیشن. کو ایجوکیشن میں تو لڑکیاں آتی ہیں آپ لوگوں کے پاس کہ بھائی ہمیں بھی نہیں, آپ اپنا بوائز کا اپنا باؤنڈریز بنائیں. باؤنڈریز میں آپ کو تو کہتے تو کہ مولوی صاحب اس کے پاس نہیں ہے نا. کون جی؟ لڑکیاں. ہاں بالکل. لیکن میں یہ کرتا ہوں کہ جو ہے نا لائک اپنا بیلنس رکھنا ہے, صحیح ہے. اب اگر میں ایک دم جو ہے نا ہر بات پہ آیت سنا دوں تو پھر تو کوئی سب دیر بھاگ جائیں گے آپ سے, کوئی بھی نہیں بیٹھے گا آپ کے پاس. انداز تھوڑا سا نا اس کو بٹر کر کے جو ہے نا چیزیں دینی پڑتی ہیں
کہ بھائی اگر آپ بولے تو مذاق مستی میں آیت سنائے بغیر بھی 10 باتیں، آیت کا کانسیپٹ آپ ان کو پھیلا دیں. بات تو یہ نا کانسیپٹ سمجھانا. اگر کانسیپٹ سمجھیے تو پھر آپ کا مشن اکمپلش. اب وہ آپ جس بھی طریقے سے کریں صحیح ہے. تو اب اگر دوستوں کے ساتھ ہیں ہم، لائک بچوں کے ساتھ ہیں یہ وہ، تو اس حساب سے بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی کہ ایسا بھی فیل نہ ہو کہ یار یہ تو بھائی قاری صاحب ہر دفعہ پڑھا دیتے ہیں یہ، لیکن اچھا کرنٹلی کون سے ایشوز بہت زیادہ فیس کر رہے ہو اسکول میں اور یا باہر بھی ان جنرل، جو بچے تم کہتے ہو کہ تمہارے جتنے بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ نا ان چیزوں کا شکار ہوئے ہیں. جیسے کہ میں نے ایک بتا دیا، تنہائی ہے، بچے لونلی ہیں، دوسروں کے پاس جاتے ہیں، دوستوں کے پاس جاتے ہیں ایڈوائس لینے کے لیے. اس کے علاوہ ریلیشن شپس میں پڑ جاتے ہیں. ہاں یہ تو ہے، بہت ہے یہ تو. مطلب ریلیشن شپ والے تو مطلب ہر اگلا بچہ اسی میں پڑا ہوا ہے. کیوں اب دیکھیں نا، آپ جب بچہ چھوٹا ہے اور آپ اس کو دکھا رہے کیا ہو، جو نیٹ فلکس پہ ٹی وی شوز چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، وہ چل رہے ہیں، ڈرامے شرامے جو بھی فلانا ڈھماکا، تو بچپن سے لے کے وہ جب تک اپنی ٹین ایج تک آتا ہے آپ نے اس کے سب کانشیس میں یہ ڈالا کہ بھائی یہ بات صحیح ہے. بھلے آپ اس کو بولیں بیٹا اس میں نہیں کرنا، لیکن آپ ساتھ بیٹھ کے اس کے ساتھ دیکھ رہے وہی ہو، موویز دیکھ رہے ہو، سب کانشیس میں بچے کا بولے یار تو اوکے چیز ہے. مطلب آپ منہ سے منع کر رہے ہو لیکن آپ دکھا رہے ہو اس کو کیا ہو اور ساتھ بیٹھ کے دیکھ رہے ہو، تو پھر تو وہ بولے گا نا یہ تو اوکے سین ہے. تو جب وہ بڑا ہوگا، ایکسپوجر ملے گا، 10,000 چیزیں ہوں گی، ہر کوئی اسی مائنڈ سیٹ سے چل رہا ہے، تو آف کورس ریلیشن شپس تو ہوں گے نا. اگر بچوں کو بچپن سے حضرت عمر، حضرت خالد بن ولید کی کہانیاں سنائی جاتی تو کیا آج ہوتا ہے کوئی کسی کا سپر مین ہیرو؟ ہوتا نہیں ہوتا نا. تو بس یہ بات ہے. اب جب بچپن سے وہ اوکے کر دیا اس کو، تو اب وہ ریلیشن شپس میں پڑ گئے، پھر دل ٹوٹ گئے، پھر دوستوں کے پاس آتے ہیں کہ بھائی ہمارا دل ٹوٹ گیا ہے، ہمیں کوئی وہ چارہ دکھا دو، ہمیں مرنا ہے، ہمیں یہ کرنا ہے، ہمیں سگریٹ پلا دو. نشوں پہ لگ جاتے ہیں. تو بھائی یہ سین ہے بھائی، انہی پہ پڑے ہیں. اصل میں ہماری عمر کی جب وہ تھے محمد بن قاسم، تو وہ سندھ فتح کر رہے تھے، اب وہ ایک دوسرے کے دل فتح کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ ایکسلنٹ. نہیں بات یہ بھی ہے کہ جو ہے نا، ہم اگر کچھ بچوں کی بات بھی کریں، جیسے کہ میں تو کافی بڑی ہو گئی ہوں، تو مجھے جو ہے نا بہت زیادہ رولز اینڈ ریگولیشنز میں تو بڑی ہوئی، اور مطلب ہمیں الاؤ نہیں تھا کہ فون پہ جو ہے نا آپ بات کریں. ہمارے فون میں بھی جو ہے نا لاک تھا، اور جب تک ہم فون پہ بات کرتے تھے نا اپنے فرینڈ سے، دوستوں کا فون آ جاتا تھا، بھائی ہوم ورک چاہیے. یہ تو سب سے کامن مسئلہ ہوتا ہے نا، ہوم ورک چاہیے. تو لڑکیوں کی میں بات کر رہی ہوں، ایسے الاؤ نہیں تھا کہ ہم لوگ اس طریقے سے فون پہ جو ہے نا لڑکوں سے اس طریقے سے بات کریں. تو ہماری جو ماما ہے نا وہ کھڑی رہتی تھی وہاں پہ جب تک کہ فون کال اینڈ نہیں ہو جاتی تھی. آج کل جو ہے نا ایکسیس بہت ایزی ہے ہر چیز کا. بٹ لائک اچھا ہے، اس پہ میں تھوڑا سا ڈس ایگری کروں گا. لائک ایٹ ٹو اے سرٹن ایج آپ یہ کر سکتے ہیں، لائک بہت اسٹرکٹ رکھ سکتے ہیں، بٹ دین آپ پتہ ہے سب میں نے جو دیکھا ہے لائک پوری اس میں اپنی فرینڈ گروپ میں اور جتنے بھی میں دیکھتا ہوں بچوں، جن کے سب سے زیادہ اسٹرکٹ پیرنٹس ہوتے ہیں نا، وہ سب سے زیادہ وہی خراب ہوتے ہیں. اچھا ہاں، اب وجہ کیا ہے اس کی؟ کیونکہ جو ہے نا اب آپ نے گھر پہ اتنا اسٹرکٹ ماحول رکھا ہے، وہ باہر جاتے ہیں، ہر کوئی 10 بچہ اپنی بات بتاتے بھائی ہمارے پیرنٹس تو ایسے، ہمارے پیرنٹس تو ویسے. تو وہ پہلے تو بولے گا یار میرے پیرنٹس میں کیا مسئلہ ہے، ریلیشن شپ خراب ہوئی. اب وہ کیا کریں گے، وہ طریقے نکالیں گے کہ جو ہے نا میں بھی یہی کروں گا لیکن طریقے نکال لیں. صحیح ہے. اب وہ نئے نئے طریقے اتنا نکالے گا، آپ کتنا روکیں گے؟ کتنا؟ پہلے تو چلے فون تھا، اور اب تو 10,000 چیزیں ہو گئی ہیں، لیپ ٹاپ ہو گیا ہے، ہر طرف سے آپ کہیں نہیں روک سکتے. تو اس سے پہلے آپ خود ہی ان کو ایک اپنا ریلیشن شپ بلڈ اچھا کر لیں کہ آپ کو پھر یہ سب کرنا نہ پڑے. تو پھر یہ، ورنہ جتنے پھر وہ زیادہ اسٹرکٹ ہوں گے بچے خود ہی الجھیں گے، پھر آپ کا ریلیشن شپ بچوں سے خراب ہو جائے گا. نہیں دیکھو، ایک اسٹرکٹنس ہوتی ہے، جیسے کہ ہم لوگوں کے ساتھ نا ہمارے پیرنٹس بہت فرینڈلی رہیں، ہمیں ہر اچھی بری چیز بتاتے رہیں کہ دیکھو بیٹا یہ کرنا ہے، یہ آپ کی باؤنڈریز ہیں. تو ہم نے کبھی وہ باؤنڈریز جو ہے نا کراس نہیں کری. اور ایک ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے بچوں کو اتنا کانفیڈنس دیتے ہو بات کرنے کے بعد کہ بیٹا کوئی بھی مسئلہ ہو نا مجھ سے اگر بات کر لینا، ڈسکس کر لینا. تو جب آپ اپنے پیرنٹس سے بانٹتے ہو تو آپ کو بھی چیزیں پتہ لگتی ہیں. یہ والی چیز جو ہے نا آج کل نہیں ہے. بٹ پھر ٹرسٹ بھی تو ہوتا ہے نا. اگر آپ جب تک اپنے بچے پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے ہو تو آپ نے چاہے 10 سال 20 سال آپ نے اس کا فون بند رکھ لیا، ٹھیک ہے، جب آپ اس کو دیں گے 20 سال کے بعد تو دینا پڑے گا نا.
پھر جب وہ تباہی کرے گا نا پھر نہیں روک سکتے آپ. تو کیسے مطلب بچوں کو چیزیں پرووائڈ کرنے کے بعد کیسے روکے؟ کیا کرنا چاہیے پیرنٹس کو؟ کیا کس طریقے سے اپنے بچوں کی نا آج کل کے ٹائم میں کیسے باؤنڈریز بنا کے روکیں ان چیزوں سے؟ اچھا سوال ہے. بٹ لائک میں یہ کہوں گا کہ لائک آن اینڈ آف آپ فون چیک کر لیں ان کا, ٹھیک ہے. بچے بہت اسمارٹ ہیں آج وہ تو اسمارٹ ہیں, اتنے اسمارٹ ہیں کہ میرا کزن ہے چھوٹا سا ہے, وہ اس کو اتنا اچھا فون یوز کرنا آتا ہے نا کہ میں کہتی ہوں کہ میرے خالہ خالو کو بھی کیا یوز کرنا آتا ہوگا. اس کا تو میں جواب نہیں دے سکتا کہ پیرنٹس کیا کریں, کیونکہ اب میں آؤٹ کر دوں گا پھر وہ میرے اوپر ہی اسکیمیں چل جائیں گی. تو میں دیکھو میں بتاتی ہوں, میں تمہیں نا ایک اور چیز سمجھاتی ہوں. بچے جو ہیں آج کل کے جو چھوٹے بچے ہیں, چیزیں نا ایسی کریٹ کی جا رہی ہیں کہ بچوں کا دماغ جو ہے نا وہ فوکس بھی نہ کر سکے اور وہ کرپٹ بھی ہو جائے. گیمز دیکھیں آج کل کے, گیمز کھیلتے ہوئے ایڈز دیکھیں کیسے آ رہے ہیں, تو بچہ جو ہے نا وہ بولتا ہے بھائی یہ کیا ہے, چلو اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کر لیں. اور وہ گیمز کس طریقے کے ہیں؟ سارے ایسے گیمز ہیں جس میں بچے کا جو دماغ ہے نا وہ بالکل خراب ہو جائے. تو آہستہ 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 تھرو گیمس ہم اس چیز کو خراب کریں. تو سر پیرنٹس نے کتنا بچا لیں گے, پیرنٹس بھی صحیح بات. چھوٹے بچوں کو کتنا سمجھا لیں گے. جو بچے مطلب اگر میں اپنی بات کروں نا, اتنا پرانا ٹائم نہیں ہے بھائی, میں بھی بورن ان 90s ہوں. ہاں میں بھی بورن ان 90s ہوں, بٹ میں جین زی نہیں ہوں, ارلی 90s والے ہم. صحیح. تو ہمارے پیرنٹس کیا کرتے تھے کہ ہمیں بتا دیتے تھے کہ بیٹا دیکھو یہ چیزیں, ہمیں سائڈس بھی بتا دیتے تھے کہ ادھر نہیں جانا. آج کل کے پیرنٹس نا اپنے بچوں کو اگر چیزیں بتا بھی دیں گے نا تو بچے کہیں نہ کہیں سے اس کے تھرو جو ہے نا چیزوں پہ ادھر ادھر پہنچ جائیں گے. بچوں کے پاس کوئی بھی وہ چیز جو ہے نا بچے گی نہیں کہ چلو چھپا لیتے ہیں, ہسٹری ریموو کر دیتے ہیں بچے. اور چھوٹے بچے جو چیزیں ہم لوگوں کو 15-16 کی ایج میں سمجھ میں آئی ہے نا, ہم لوگوں کو, ہمارے ٹائم کے لوگوں, وہ آج کل 7-8 سال کے بچوں کو پتہ ہیں وہ چیزیں. 100%. تو بچے جو ہے نا وہ پیرنٹس سے زیادہ اسمارٹ ہو چکے ہیں, ان کو بچانا جو ہے نا بہت مشکل ہے. اچھا اگر دیکھیں روک تو آپ سکتے نہیں ہیں. نہیں بالکل بھی نہیں. اب تو بالکل یہ نا پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے. کچھ تو کرنا پڑے گا نا. تو اگر جو ہے نا بچوں کی بیسس ہی اسٹرانگ کریں نا, بس میں نے اب میں بھی تو وہ ہوں, میں ٹینیجر ہوں, لیکن بچپن سے میرے پیرنٹس نے میری بیس اسٹرانگ رکھی ہے. تو بھلے میں جتنا بھی ڈیویٹ ہوں, صحیح نا, انہوں نے بولا نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ایمان اوپر بھی جاتا ہے اور پھر نیچے آتا ہے, اس سے نشانی ہوتی ہے کہ ایمان زندہ ہے. تو اگر بیس اسٹرانگ ہوگی نا تو بھلے جتنا بھی آگے جائے اس کو پتہ ہوگا کہ بھائی واپس آنا ہے ادھر. تو بیس اگر بچے کی اسٹرانگ ہونا, ایک یہ بہت کام کرتی ہے یہ چیز. میں نے خود دیکھا ہے لوگوں کو اتنا آگے پتہ نہیں ہے, جو کر سکتے نا کیا, لیکن بعد میں ایک دم یو ٹرن لیا اور ماشاء اللہ. ہاں ہمارے یہاں اگزامپلز اتنی ساری بڑی بڑی موجود ہیں. جنید جمشید نہیں, سب سے بڑی اگزامپل وہ ہیں کہ دیکھیں کون سا فیم تھا ان کے پاس, ساری چیزیں تھیں نا جو بھی آج کل سب لوگ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں مل جائے, سنگر ہوں, ہاں فیمس ہو ہم لوگ, اور جو ہے نا سب بولیں کہ بھائی آ گیا جریر, آ گیا جریر. کبھی ہوتا ہے آپ کے دل میں بھی کبھی یہ بات آتی ہے کہ مطلب میرے جو ہے نا لوگ جو ہے نا مجھے بولیں گے بھائی تم اتنے اچھے ڈیبیٹر ہو, تم تو یوں بولتے ہو, تم کیا زبردست. میں بہت, مجھے یہ اچھا نہیں لگتا کہ اگر نا منہ پہ آ کے ایسا بڑا آکورڈ لگ جاتا ہے, بھائی عجیب ہے, بھائی صحیح ہے ٹھیک ہے بھائی چپ کر جا. اللہ نے ایک قابلیت دی ہے اس پہ الحمد للہ. کیونکہ پھر نظر بھی تو لگ جاتی ہے ایک تو, کہ ہر کوئی اس ماشاء اللہ دیکھ کی نظر سے تو نہیں دے گا, بولے ابے یار یہ اس کو جو ہے نا ایسا نہیں کر پائے, اتنا اچھا کیوں ہے یہ اور وہ. کوئی سنگر, جیسے آپ دیکھتے ہیں انسٹاگرام وغیرہ پہ لوگ اپنی چیزیں پوسٹ کر رہے ہیں, اپنے ریلیشن شپس پوسٹ کر رہے ہیں, اس کے بعد پھر ہو گیا بریک اپ ہو گیا, شادی ٹوٹ گئی. بھائی نظر ریئل ہے, اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, بس نہیں مانتے نا لوگ, بالکل بھی نہیں مانتے. اور مجھے بتاؤ کہ حفظ جو آپ نے کیا, تو حفظ کرنے کے بعد نا آپ کی لائف میں اس کا کیا امپیکٹ پڑا؟ لائف میں امپیکٹ یہ پڑا کہ اب ظاہر سی بات ہے میں کوئی اتنا اچھا مسلمان نہیں ہوں, ٹھیک ہے, ہمیں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو میں جو ہے جب بھی کوئی بہت زیادہ آف ٹریک چل جاتا تھا نا, جاتا ہوں, تو مجھے جو ہے نا قرآن کیونکہ ہے نا دل میں, تو ایک یہ چیز روک دیتی ہے زیادہ آگے جانے سے, یار دل میں قرآن ہے, ڈر آ جاتا ہے, کیونکہ رسپانسبلٹی اس کے بہت وزن ہے اس کا, تو وہ ڈر آ جاتا ہے, وہ روک دیتا ہے, تو اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے. پھر آپ جب کانورزیشنس کر رہے ہیں لوگوں سے, تو اگر آپ نے سمجھا ہوا ہے قرآن کو,
تو کوئی اگر اسلام کے بارے میں غلط بات بول رہا ہے آپ ریفرنس کے ساتھ اس کو بول سکتے ہو یار ایسا نہیں لکھا کہیں قرآن میں. کیونکہ اگر مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہے آگے سے بول دو بھائی قرآن میں اس کے بارے میں بھی آیت ہے نعوذ باللہ کہ LGBT کو سپورٹ کرے نعوذ باللہ, تو اب اگر مجھے نہیں پتہ تو میں بولوں گا یار کیا بات کر رہے ہیں یہ, میں کیا کر رہا ہوں بھائی. تو اب اگر مجھے پتہ ہے میں بولوں گا, میں اس سے بات کر سکتا ہوں کہ یار نہیں ایسا کہیں بھی نہیں لکھا, میں اسلام کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں. دلیل جب ہوئی نا تک آپ کے مجھے پاس. نہیں پتہ تو میں اسلام کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر پاؤں گا. تو یہ تو کیسا مسلمان ہوں میں کہ میں جب اپنے مذہب کو نہیں ڈیفینڈ کر سکتا تو پھر تو میرا کوئی فائدہ نہیں مسلمان ہونے کا. پھر تو میں ایک فورس کیا ہے, مطلب وہی ہے نا کہ پیدا ہوا کلمہ پڑھا دیے, میں تو خود سے تھوڑی چوز کیا اسلام. لیکن جب تک میں اپنے آپ کو وہ کر سکتا ہوں کہ بھائی ڈیفینڈ کر سکتا ہوں اسلام کو, تب تک پھر مجھے لگتا ہے کہ میں جو ہے نا ایک اچھا مسلمان اس کی بننے کی پروسیس میں ہوں. تو جتنے بھی لوگ آپ کو اس وقت دیکھ رہے ہیں آپ انہیں کیا ایڈوائس دو گے, ٹین ایجرس کو یا جتنے بھی اور لوگ ہیں سب کو ہی, کیونکہ سب لوگ ہی نا ڈسٹریکٹیڈ ہیں کہیں نہ کہیں. میں صرف یہ نہیں بولوں گی کہ جنزی ہو گئے یہ اور جو الفا ہیں وہ ہو گئے یا ہم لوگ ہیں, سب لوگ ہی ڈسٹریکٹیڈ ہیں نا کہیں نہ کہیں. تو کیا ایڈوائس دو گے سب کو؟ ایڈوائس یہی ہے کہ بھائی سب مستی مذاق سب کرو, بس جو اللہ نے حدود دی ہیں نا ان کو کراس نہیں کرو. اور وہ اتنی کوئی مشکل نہیں ہے ان کو, مطلب اگر ایک نیوٹرل دماغ سے دیکھا جائے نا تو وہ کوئی ایسے کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رولز نہیں ہیں کہ جتنا ان کو سمجھا دے یار اسلام نے تو زندگی عذاب کر دی. بھائی نہیں کی ہے, اس کو دیکھنے کا انداز آپ ذرا نیوٹرل انداز سے دیکھو اور اللہ کی حدود میں رہ کے جو کرنا ہے کرو, عیاشی مارو, چل کرو. چلیں جی جریر, مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا. اینڈ میں سب کو یہ میسیج دوں گی کہ پلیز اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں, ان سے بات کریں اور اپنے آپ کو جتنا بچا کر چل سکتے ہیں میکسیمم لیول پہ چلیں, اور یہ ویڈیو سب کے ساتھ شیئر کریں. دس از یور ہوسٹ علا سائننگ آف, انٹل نیکسٹ ٹائم, فی امان اللہ.